السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ تعالی تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی وراثت میں لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ آواز جہاں تک پہنچے اور جو لوگ اس بیان کو سنیں ان سے گزارش ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس کو فارورڈ کریں، سینڈ کریں، تاکہ یہ پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے اور وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو تو بچ سکیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکیوں کا حصہ نہیں دیتے، شادی کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو گئی، اور قرآن کی اس آیت پر عمل نہ کر کے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کے احکام ہیں، ان احکاموں کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ جیسے انسان کے لیے گردن کا ہونا ضروری ہے، بغیر گردن کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی اللہ کے حکم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں پورا کرتا، اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے نماز کا حکم ہے اور روزے کا حکم ہے اور زکوٰۃ کا حکم ہے، ایسے ہی وراثت میں لڑکی کا حصہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ لڑکوں سے محبت کرتے ہیں اور لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں سے کم محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں عطا کی، لڑکے ہوئے لیکن زندہ نہیں رہے۔ لڑکیاں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، لیکن لڑکی کی شادی کر دینے کے بعد اپنی پراپرٹی میں حصہ نہ دینا، یہ اللہ کے حکم کو نہ پورا کرنا ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کریں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں،
سب کو قرآن کے مطابق حصہ دیں. جیسے لڑکے کے لیے عقیقہ کیا تو 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1. لڑکے کے لیے پراپرٹی میں 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، یہ فرض ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن کی اس آیت کو سورہ نساء کی کھول کر پڑھ لو کہ اس میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے پڑھ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ بتایا ہے. ہمیں امید ہے اللہ کی ذات اقدس سے کہ جیسے ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے ہی اپنی پراپرٹی میں سے لڑکیوں کا حصہ دے کر اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندوں میں شمار ہوں گے اور انشاءاللہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں گے. اور جو لڑکیوں کے حصے کو مارے گا وہ کل قیامت کے میدان میں روک دیا جائے گا، پھر اس دن پچھتائے گا. حالانکہ بنسبت لڑکوں کے لڑکیاں زیادہ محبت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے اور زیادہ خدمت کرتی ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت ایسے بچے ہیں دیندار ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہر شخص کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے. ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ایسے ہی وراثت میں لڑکیوں کا حصہ دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لڑکیوں کا حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر نہ دیا، اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا تو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 72 گنا تیز ہوگی. قرآن کی اس آیت پہ عمل نہ کیا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اس لیے تمام دیندار افراد جو نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں سب کے لیے قرآن ہے اور سب کو قرآن کی آیت پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے پراپرٹی میں سے لڑکیوں کا حصہ دینا چاہیے. لڑکے کا 2 حصہ اور لڑکی کا 1 حصہ. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.